ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اہل بیت کا واسطہ، سیدہ کائنات کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، تیرے محبوب کے یاروں کا واسطہ، قرآن مجید کی تلاوت کا واسطہ، اس مہمان رمضان کا واسطہ، میرے مولا آج کی مجلس میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جتنے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، ملک پاکستان پر کرم فرما دے، ملک پاکستان پر رحم فرما دے، ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے میرے مولا، مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما دے، سیدی شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میرے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جن کے پاس رزق حلال نہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کس کے دل میں جو خواہش تمنا آرزو ہے میرے مولا پوری فرما دے، مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما دے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی میں مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما دے، صلی اللہ تبارک و تعالی خیر خلق محمد لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم. سارے میرے ساتھ پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی لکھو آیا اور لاکھو گئے، لکھو آیا اور لاکھو گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کلے چپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کلے چپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دروس عرفان القرآن کی آج کی دوسری نشست ہے، جس میں جتنے دوست احباب تشریف لائے سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ درس عرفان القرآن کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضور شیخ الاسلام کے شاگرد رشید حضرت مولانا علامہ محمود مسعود القادری صاحب کہ وہ اپنے درس قرآن سے ہم سب کے قلوب کو مستفیض فرماتے ہیں۔ علامہ محمد محمود مسعود القادری صاحب۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم قائدین و عمائدین تحریک منہاج القرآن، معززین علاقہ، مہمانان گرامی قدر، بچے، بوڑھے، نوجوان اور میری دائیں جانب موجود میری عزت مآب، عفت مآب مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اس شہر کے دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے جملہ احباب، تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSM، تمام فورم سے تعلق رکھنے والے جملہ احباب، معزز و محترم علماء کرام، اساتذہ، طلبہ اور طالبات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم منڈی بہاؤدین کے اس خوبصورت شہر میں قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، جس پر میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں آپ لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ سحری کھانے کے بعد، نماز فجر ادا کرنے کے بعد، جب نیند بھی ہلکی ہلکی لوریاں دے رہی ہوتی ہے، آپ لوگ اپنی قوت ایمانی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، اخلاص اور اس کی خاص مہربانی کے ساتھ اس جگہ پر، اس پلیس پر جمع ہیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا، جو لوگ وقت نکال کے آج کے اس پرفتن دور میں
یہاں جمع ہیں درس قرآن کے لیے. مولا ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہ رہے. سب آمین کہہ دیں. کوئی مشکل نہ رہے, کوئی پریشانی نہ رہے, کوئی تنگ دامانی نہ رہے. اللہ رب العزت سب کے زندگی کے مسائل کو حل فرما دے. میرے مولا آج کی اس مجلس میں جتنے مریض موجود ہیں, میرے مولا ان کی مرض نہ رہے, شفا میں تبدیل ہو جائے. معزز و محترم حاضرین و سامعین, آج کا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وہ ہے عقیدہ توحید. کیا موضوع ہے بولیے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں شریک ہو جائیں, خاموش نہ رہیں. صرف میں ہی خطاب نہ کروں, آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں, تاکہ کل قیامت کے دن جب ہماری گواہی لگے تو یہ گراؤنڈ بھی اس میں گواہ ہو جائے اور آپ کی زبانیں بھی اس میں گواہ ہو جائیں, شریک ہو جائیں. معزز حاضرین و سامعین و حاضرات و سامعات, یہ موضوع عقیدہ توحید کا موضوع, جسے کہا جاتا ہے کہ یہ خشک موضوع ہے اور 95% یہ موضوع بیان نہیں ہوتا اور بیان کیا نہیں جاتا. لوگ بیان کرتے ہوئے نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں, اس کا مجھے علم نہیں. ہماری آج کی اس مجلس میں ہر طبقہ فکر کے, ہر مسلک کے لوگ موجود ہوں گے یقیناً. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج اس مجلس میں موجود جملہ احباب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے مسلک کے خول سے باہر آ جائیں. آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے, اہل حدیث سے ہے, اہل دیوبند سے ہے, اہل تشیع سے ہے. خدا را تھوڑی دیر کے لیے ان مسلکی اختلافات سے باہر آ کر میری بات کو چند منٹ کے لیے سننا ہے آپ نے, اور ایمان کی کیفیت میں سننا ہے. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کی. بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ عقیدے کی. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے, اور عقد کا معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا, گرا لگانا, چیز کو باندھ دینا. تو سن لیجئے, یہ عقیدہ جب کسی کا درست ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بھی درست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. عقیدہ دین کی بنیاد کا نام ہے, عقیدہ ایمان کا نام ہے, عقیدہ خدا کو ماننے کا نام ہے, عقیدہ رسالت کا نام ہے, عقیدہ ایمان کی اس اعلیٰ حالت کا نام ہے کہ جب کسی کا عقیدہ یعنی بنیاد درست ہو جائے تو اس پر کھڑی ہونے والی اعمال کی عمارت بھی صحیح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو, بھئی اگر کسی نے دوسری منزل بھی بنا لی ہے اور تیسری بھی بنا لی ہے اور چوتھی بھی بنا لی ہے, آپ اس سے جا کر پوچھیں بھئی آپ نے 3-4 منزلیں کیسے بنا لی, وہ کہے گا بھئی میں نے بنیاد بڑی مضبوط بنائی ہے. سبحان اللہ. میں نے اچھا کنکریٹ ڈالا ہے, اچھا سیمنٹ ڈالا ہے, بجری ڈالی ہے, میں نے اتنے فٹ گہرا بنایا ہے, تب جا کے ممکن ہوا ہے کہ اس پر عمارت بڑی کھڑی ہو سکے. میں قربان جاؤں, اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے ایمان کی بنیاد عقیدے کو بنایا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا عقیدے پر زور ہی نہیں ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے. میں نے کہا مسلکی اختلافات کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائیڈ پہ کر دیں. ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دور فتن آئے گا
لوگ صبح کے وقت ایمان کے ساتھ ہوں گے اور جب شام ہوگی تو ایمان قلوب سے نکل چکا ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اور جب شام ہوگی بستر پر جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا، لیکن جب اٹھے گا تو ایمان دلوں سے نکل چکا ہوگا. یہ وہ دور ہے. تو آج کے دور میں آپ کو بڑی اہم بات بتاتا ہوں، پلے باندھ کے جائیے گا. یہ تحریک منہاج القرآن کا فیض ہے کہ یہاں پر ایسے ایسے موضوعات رکھے جاتے ہیں جو عام ڈسکس نہیں کیے جاتے. یہ دل کے پھپولے ہیں جو آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ دل کے زخم ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایسے موضوعات کو ٹچ نہیں کیا جاتا، ایسے موضوعات کو بیان نہیں کیا جاتا کہ جس سے نئی نسل کی آبیاری ہو سکے، جس سے ذہن کھل سکے، جس سے ذہنوں کی کشادگی میسر آ سکے، آبیاری میسر آ سکے. سنیں، آج کے دور میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، سب سے بڑا عملہ وہ عمل پر نہیں ہوتا، عقیدے پر ہوتا ہے. بے شک. حملہ عمل پر نہیں ہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کوئی کہتا ہے امامہ اس رنگ کا باندھ لیں، کوئی کہتا ہے جی لباس اس طرح کا پہن لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی اپنی اپنی داڑھی کی فکر کرتا ہے، امامے کی فکر کرتا ہے، جبے، اور یہ عمل ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ عمل. نوافل کی فکر کرتا ہے، عبادات کی فکر کرتا ہے. کوئی کہتا ہے اوابین بھی پڑھ لو، کوئی کہتا ہے تہجد بھی پڑھ لو. اس پر حملہ نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں کرتا. ہاں، حملہ کس پر ہے؟ عمل پر حملہ نہیں ہے، لوگوں عقیدے پر حملہ ہے. حملہ عمل پر نہیں ہے. کئی جماعتیں، کئی تحریکیں وہ عمل کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، عمل کے پرچار کی کوشش کرتی ہیں. لیکن سنیے، جو بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں میں راسخ کرنا چاہتا ہوں اور پہلے نقطے کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کے دور میں عمل تو بچ ہی رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ عقیدے کمزور ہو گئے. جب عقیدے کمزور ہو گئے، اگر درخت کی جڑ کمزور ہو، درخت کی جڑ کیا ہو؟ کمزور ہو، کھوکھلی ہو، اس پر پتے نہیں لگ سکتے، اس پر پھل نہیں لگ سکتا، اس پر ثمر نہیں لگ سکتا، وہ بار آور نہیں ہو سکتے. لوگوں سنو، جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی فکر کریں. کس کی فکر کریں؟ عقیدے. یہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اپنے عقیدے کی فکر کریں. آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میرا بیٹا، میری بیٹی کس کی صحبت میں بیٹھتی ہے. ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کسی اچھے سکول میں پڑھنا چاہیے، میری بیٹی کسی اچھے مدرسے میں جانی چاہیے، اچھا استاذ ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. یہ کبھی بودر ہی نہیں کرتے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی کا استاذ کون ہے، اس کی صحبت کیا ہے، وہ بیٹھتی کس مجلس میں ہے، اس کی دوست کون ہے، اس کی سہیلی کون ہے. کوئی کسی کا عقیدہ تو خراب نہیں کر رہا. کیا میرے بیٹے، میری بیٹی کا دوست، سہیلی، اس کا عقیدہ قادیانیوں والا عقیدہ تو نہیں ہے، مرزائیت والا عقیدہ تو نہیں ہے، عقیدے خراب کرنے والا عقیدہ تو نہیں ہے. مجھے ایمان سے بتائیں، کون آج کے دور میں اس بات کی فکر کرتا ہے؟ تو عقیدے درست کر لیں. عقیدے کیا کر لیں؟ درست کر لیں. اور غنیمت جانے کہ یہ چراغ جل رہے ہیں. آج کے دور میں کوئی چراغ جل رہا ہے. میرا سوال ہے آپ سے، کیا درس قرآن کی دعوت دینا صرف منہاج القرآن کے لوگوں کا کام ہے؟ بتائیے بھائی. کیا ہم نے سب نے قبر میں نہیں جانا؟
کیا یہ وسیم ہمایوں صاحب کا کام ہے کہ وہ جائیں؟ کیا میری بہنوں اور بیٹیوں جو منہاج القرآن کی ہیں ان کا کام ہے؟ ان کے دست و بازو جو ان کی ٹیم ہے اس کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام نہیں ہے؟ نہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنی عقلوں اپنی سمجھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو جانچیں پرکھیں اور پھر ان کو توڑ دیں، ہٹا دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ عقیدہ توحید کو فقط خشک مضمون کہہ کر بتانے والے اور سمجھانے والے خدا را ہوش کے ناخن لو۔ میں اپنے لوگوں کی زیادہ بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی زیادہ بات کر رہا ہوں۔ ہوش کے ناخن لیں۔ تم نے آج تک خشک توحید سنی ہے، آؤ آج حضور سیدی شیخ الاسلام کے شاگرد سے ایک تر توحید کی بات بھی سن لو۔ ہائے ہائے، تر توحید کی بھی بات سن لو۔ تم خشک توحید کی بات کرتے ہو، خشک مضمون کی بات کرتے ہو۔ عقیدہ توحید جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اساس ہے، بیسک ہے، فاؤنڈیشن ہے، اگر یہ عقیدہ درست نہ ہوا تو باقی سارے عقائد بھی درست نہیں ہوں گے، ان میں بھی فلو رہ جائے گا، خامی رہ جائے گی، نقص رہ جائے گا۔ وقت میرے پاس انتہائی کم ہے، میں تھوڑے سے وقت میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اخلاص، کیا نام ہے بولیے؟ پھر بولیے کیا نام ہے؟ ذرا ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، میرے بعد آپ نے پڑھنا ہے، میرے بعد آپ نے بولیے پڑھنا ہے اور درست انداز میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے اور ثلث قرآن ہے، قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے، اور جو کوئی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو پورے قرآن مجید کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر نماز میں جماعت کرواتے ہوئے۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہر نماز میں یہی سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے بلا کے پوچھتے ہیں، پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورہ مبارکہ سے پیار ہے، مجھے اس سورہ مبارکہ سے کیا ہے بولیے؟ پیار ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنو، اگر تمہیں اس سورہ مبارکہ سے پیار ہے تو اللہ اور اس کو رسول کو بھی تم سے پیار ہے۔ پڑھیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قل موٹا کاف ہے، موٹا کاف، اور اگر اس کو آپ باریک پڑھ دیں گے کتاب والے کاف سے تو سن لیں اس کا معنی ہی غلط ہو جائے گا۔ کل کا معنی ہے قل موٹا کاف، اس کا معنی ہے محبوب فرما دیجئے، اور اگر باریک کاف سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کھا لیجئے۔ ہاؤ مچ دا میننگ از چینجڈ، کتنا معنی غلط ہو گیا۔ پھر ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں، ہم تو ثواب لینے گئے تھے، الٹا عذاب خرید کے آ گئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سین نہیں ہے صاد ہے، سین نہیں ہے بولیے کیا ہے؟ صاد، اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اللہ الصمد لم یلد، لم یلد نہیں کہہ رہا میں، لم یلد ولم یولد، لم یولد نہیں کہہ رہا، لم یولد ولم یکن لہ، کل لاہ نہیں کہہ رہا میں، اس کو درست کر لیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ولم یکن لہ، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ولم یکن لہ، لاہو پڑھ رہے ہیں، لاہو، لاہو، ذرا سب مل کر بولیں لاہو، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کلاس ہو رہی ہے۔
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरह मुबारका, इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, फिर बोलिए क्या कहते हैं। और सूरह इखलास भी कहते हैं। दो नाम मारूफ हैं इसके, सूरह तौहीद भी और सूरह इखलास भी। यहाँ पर ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि आज कुछ सबक याद करके जाएं यहाँ से। जब भी हम तौहीद की बात करते हैं तो ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि तौहीद आखिर है क्या। तौहीद नाम किस चीज़ का है, तौहीद का माना और मफहूम क्या है, तौहीद का मतलब क्या है, तौहीद का मफहूम क्या है, तौहीद की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके मीनिंग्स क्या हैं, मतलब क्या हैं, तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है। ये बड़ा मतलब है हमारा। मैं 3 लफ्ज याद करवाना चाहता हूं आपको, करेंगे याद? सुन लें। एक लफ्ज है वहदत। क्या लफ्ज है बोलिए, फिर बोलिए क्या। और एक है वहदानियत, फिर बोलिए। एक लफ्ज क्या है, वहदत। सब लोग मिलकर बोलें क्या लफ्ज है बोलिए। आज शर्म हया हटा दें, सब मिलकर बोलें। और यहां इस हॉकी ग्राउंड में अल्लाह की तौहीद का हर तरफ जिक्र ही हो जाए। ये दरख्तों के पत्ते भी गवाह हो जाएं, ये रेत के जर्रात भी गवाह हो जाएं, ये मट्टी के जर्रे भी गवाह हो जाएं, इंसान तो इंसान चरिंद परिंद भी गवाह हो जाएं कि मिनहाजुल कुरान वालों ने एक पिंडाल सजाया था। उस पिंडाल में लोग बैठे थे, दुनिया व माफिया से बेगर्ज वो आंखें बंद करके पुकार रहे थे कि मौला तू एक है। पुकार रहे थे। उनको गर्ज नहीं थी कि क्या हो रहा है, बस ये गर्ज थी कि मौला का नाम जपा जा रहा है। कितने लफ्ज मैंने कहे? 3। पहला लफ्ज क्या है, वहदत। दूसरा लफ्ज क्या है, वहदानियत। और तीसरा लफ्ज है तौहीद। क्या बोलिए। वहदत इकाई को कहते हैं, वननेस को। ये लफ्ज है, ये अददी भी हो सकती है। एक को वहदत कहते हैं, एक को क्या कहते हैं बोलिए, वहदत कहते हैं। और कोई आपसे पूछे कि वहदत क्या है, किसी फलसफी से पूछ ले, किसी मंतिक वाले से पूछ ले, किसी रियाजी दान से पूछ ले, वो कहेगा वहदत 2 के निस्फ को कहते हैं, निस्फुल इस्नैन, 2 के निस्फ को कहते हैं। इसका माना यह है कि ये तौहीद नहीं है, ये खाली इकाई है। क्या है बोलिए, इकाई है। वहदत से जरा आगे जाएं तो वहदानियत है। सुन लें, वहदत इकाई का नाम था, वहदानियत ये नजरिए का नाम है। किसका नाम है बोलिए, नजरिए का नाम है, ये डॉक्टराइन का नाम है। आपको मैं बड़ा आसान कर देता हूं। जो शख्स इल्म वाला हो, फजल वाला हो, वो किसी और जरिए से, किसी और इल्म से इस नतीजे पर पहुंच जाए कि अल्लाह एक है, इस नतीजे पर पहुंच जाए कि अल्लाह एक है, इसको वहदानियत कहते हैं। कोई रियाजी दान था, वो कैलकुलेशंस करता रहा, जमा तफरीक करता रहा, बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि वहदानियत है, वो एक है। तो अब ये अकीदा नहीं है, ये नजरिया है। मैं बड़ी बारीक बात बड़े आसान अंदाज में समझाना चाहता हूं ताकि आप में से हर कोई मिनहाजुल कुरान की ये खैरात लेकर जाए। कोई फलसफी था, वो सारी जिंदगी तहकीक करता रहा, रिसर्च करता रहा, किताबें पढ़ता रहा, बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो क्या है, तो ये नजरिया है। कोई मंतकी था, सारी जिंदगी तहकीक करता रहा, पढ़ता रहा, फलसफा बयान करता रहा, इस नतीजे पर पहुंचा कि खुदा एक है, ये
نظریہ ہے، یہ ڈاکٹرائن ہے، یہ فکر ہے، اور یہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ ڈارون کی تھیوری آپ نے سن رکھی ہے، ڈارون کا نظریہ سن رکھا ہے کہ پہلے کوئی تجربہ ہوتا ہے، تجربے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے، پھر کوئی مفروضہ بنتا ہے، پھر جا کر کسی جگہ پر پہنچتا ہے اور پھر نظریہ بنتا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے، کوئی اس سے بہتر نظریہ لے آئے تو میں تبدیل کر لوں گا اپنی سوچ کو، اپنی سوچ کو کیا کر لوں گا؟ تبدیل کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ ایک ہے وحدت، ایک ہے وحدانیت، اور ایک ہے توحید۔ ہم وحدت کو بھی مانتے ہیں، ہم وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن سنو، یہ سارے نظریات ہیں، ہم نظریات کے قائل تو ہیں لیکن ان کو حتمی نہیں مانتے، حتمی ہم عقیدے کو مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حتمی ہم کس کو مانتے ہیں؟ عقیدے کو مانتے ہیں۔ اور سن لیں، عقیدہ نہ وحدت کا نام ہے، عقیدہ نہ وحدانیت کا نام ہے، عقیدہ توحید کا نام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ توحید کا نام ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے علامہ صاحب بتائیں تو صحیح، پھر یہ عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ توحید ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وحدت بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں وحدانیت بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ احدیت بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ونس بھی نہیں ہے، پھر یہ توحید کیا ہے؟ تو سن لو، اگر علم اس کی ذات کا کسی اور ذریعے سے ملے تو وحدانیت ہوگی، اور اگر اس کے ایک ہونے کا علم مصطفیٰ کی زبان سے ملے تو توحید ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر مصطفیٰ کی زبان سے ملے، آمینہ کے لال کی زبان سے ملے، سبحان اللہ۔ کے سردار کی زبان سے ملے، خدا کی عزت کی قسم، تم عقیدہ توحید سے مصطفیٰ کو نکال ہی نہیں سکتے۔ تمہیں حضور کو ماننا ہوگا، تمہیں مصطفیٰ کو ماننا ہوگا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا، سارے عقیدے، سارے مسلک ذرا سائڈ پہ رکھنا۔ آج عقیدہ وہ ہوگا اور عقیدہ توحید وہ ہوگا۔ اللہ پاک نے اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام عقیدہ توحید رکھا یا خالص اخلاص رکھا۔ بھائی ملاوٹ والی چیز تو ہر جگہ سے مل جاتی ہے نا، بولیے ملاوٹ والی چیز۔ اور بڑی حیرانی کی بات ہے، قرآن مجید میں عقیدہ توحید کا آغاز اس سورہ مبارکہ میں وہ هو اللہ احد ہے۔ کیا ہے بولیے؟ وہ اللہ پھر بولیے ایک ہے۔ وہ اللہ کیا ہے بولیے؟ ایک ہے۔ عقیدہ توحید تو یہاں سے شروع ہو رہا تھا۔ یہ شروع میں جو اللہ پاک نے کل کا لفظ بیان فرمایا، یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہائے ہائے ہائے، کسی فلسفی کو لے آؤ، کسی منطقی کو لے آؤ، کسی بھی شخصیت کو لے کر آؤ، اسے کہو کہ ساری زندگی هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد کے رٹے لگاتا رہے، پڑھائی کرتا رہے، درس دیتا رہے۔ سنو، وہ وحدت تو ہو سکتی ہے، وہ وحدانیت تو ہو سکتی ہے، وہ نظریہ تو ہو سکتا ہے، وہ فلسفہ تو ہو سکتا ہے، وہ منطق تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ۔ وہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ سنو، وہ عقیدہ کب بنے گا؟ جب مصطفیٰ کی زبان آئے گی، جب مصطفیٰ کا قول آئے گا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، ہوا کا لفظ بیان فرمایا، ہوا، اور ہوا آپ کو پتا ہے یہ غائب کا صیغہ ہے۔ یہ میں جو ساری باتیں بیان کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم یہ منہاج القرآن کا فیض ہے۔
حضور سیدی شیخ الاسلام کے قدموں کی خیرات ہے. ہوا غائب کے لیے ہے، ضمیر ہے. جب ہم کسی قریب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ، اور جب ہم دور کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ. اللہ پاک فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. لوگو میں تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میرا مصطفیٰ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. اس لیے کہ شاہ رگ جب کٹتی ہے، شاہ رگ جب کٹتی ہے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے پھر بھی تڑپتا ہے، پھر بھی زندہ رہتا ہے. جب شاہ رگ کٹتی ہے جانور تڑپتا رہتا ہے، جان نکلتی رہتی ہے. فرمایا میں شاہ رگ کے قریب ہوں. میں کل کا معنی سمجھا رہا ہوں، کل کا معنی سمجھا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا. فرمایا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ جاؤ گے، جب کسی کی جان نکل جاتی ہے پھر کچھ باقی نہیں رہتا. اگر مجھے نکالو گے تھوڑی دیر کے لیے پھر بھی کچھ تڑپو گے، لیکن جب عقیدہ توحید کو مانو گے، عقیدہ رسالت کو مانو گے اور مصطفیٰ کے وسیلے سے مانو گے تو سنو امر ہو جاؤ گے. اور جب میرے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو گے خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہاں فرمایا هو اللہ، وہ اللہ. آئیے آپ کو ایک اگلی بات بتاؤں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب. ماشاءاللہ. کوئی کہے جی علامہ صاحب نے جوش خطابت میں یہ بات بیان کر دی. نہیں، آئیے میں قرآن مجید سے ثابت کرتا ہوں. فرمایا میں ہوں تو بہت دور، میں ہوں تو بہت دور. اذا سألک عبادی انی، لیکن محبوب اگر یہ آپ کے در پر آ جائیں، آپ کے دروازے پر آ جائیں، آپ کی دہلیز پر آ جائیں، آپ کے در پر آ جائیں، آپ کے دریوزہ گر بن جائیں، آپ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو جائیں، محبوب جب آپ سے آ کر پوچھیں میری بابت، about me, if they question about me from you، اے محبوب جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو محبوب بتا دینا کہ ہوں تو بہت دور لیکن مصطفیٰ تیرے قریب قریب رہتا ہوں. بھئی قریب کا لفظ اردو زبان میں آپ استعمال کرتے ہیں، میں کوئی ایسا لفظ بیان نہیں کر رہا جو آپ کو سمجھ ہی نہ آتا ہو. فرمایا فإنی قریب، محبوب اگر کسی اور واسطے سے آئیں گے تو بہت دور ہوں، مل نہیں سکتا، بہت دور ہوں، ملتا نہیں ہوں. لیکن کوئی اگر تیرے واسطے سے آئے تو محبوب بتا دو کہ بہت قریب ہوں. کوئی کہے گی جی علامہ صاحب نے جوش خطابت میں بیان کر دیا. نہیں، آئیے میں ایک آیت مبارکہ اور پیش کرتا ہوں تاکہ بات طے ہو جائے. بات کیا ہو جائے؟ فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. ہائے ہائے ہائے، رحمان کے متعلق اگر جاننا ہو، رحمان ہمایوں صاحب رحمان کے متعلق جاننا ہو تو فرمایا یہ نہیں فرمایا فاسأل بہ علیما، یہ نہیں فرمایا کہ پھر کسی علم والے کے پاس چلے جایا کرو. اگر رحمان کے بارے میں جاننا ہو تو کسی کتابیں پڑھنے والے کے پاس چلے جایا کرو، کسی مدرسے میں جانے والے کے پاس چلے جایا کرو، کسی فلسفی کے پاس چلے جایا کرو، کسی منطقی کے پاس جایا کرو، کسی ریاضی دان کے بارے میں جایا کرو، کسی بایو کیمسٹری فزکس کے بارے میں جاننے والے کے بارے میں جایا کرو، کسی اسٹرونومی کے ماہر کے پاس جایا کرو. یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا فاسأل بہ علیما، فرمایا فاسأل بہ خبیرا. مولا کے بارے میں جاننا ہو تو کسی خبر والے کے پاس جایا کرو، کیونکہ علم کسب کے ذریعے آتا ہے. علم کس کے ذریعے آتا ہے؟ میں چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ ہر روز دیکھتے ہیں خبر پڑھنے والے کو جو ٹی وی پر بیٹھ کر خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرا یہ سوال ہے
کیا کوئی خبر وہ اپنے پاس سے دے سکتے ہیں؟ بتائیے بھائی، نہیں، انہوں نے سب کچھ سامنے لکھا ہوتا ہے، خبر کہیں اور سے آتی ہے، وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس کی خبر اپنی ذاتی کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی، علم سے حاصل نہیں کی جا سکتی، فلسفے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، منطق سے حاصل نہیں کی جا سکتی، ریاضی سے حاصل نہیں کی جا سکتی، کسی کیلکولیشن کے نتیجے میں حاصل نہیں کی جا سکتی، اپنی تحقیق اور ریسرچ سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کی خبر کسی خبر دینے والے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، اس کی خبر مدینے والے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی خبر آمینہ کے لال سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے لوگ آج دھکے کھا رہے ہیں، در بدر خار ہو رہے ہیں، نہ اس کی سمجھ آتی ہے نہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کی سمجھ آ جائے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ اگر دلائل دینا شروع کر دوں تو خدا کی عزت کی قسم سارا دن بیت جائے، لیکن میں اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پھر جب مصطفیٰ نے اس کی خبر دی، پھر کیا ہوا؟ بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کو ماننے والے بہت تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی معبودان باطلہ کو ماننے والے بہت تھے۔ میں بڑی اہم بات بتاتا ہوں، بڑی اہم بات، اور اس کو تحفہ سمجھیے گا آج کے دن کا۔ معبودان باطلہ کو ماننے والے بولیے بہت تھے، بہت تھے، بہت تھے۔ کوئی سورج کو مان رہا تھا، کوئی چاند کے سامنے سجدہ ریز تھا، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی گائے اور جانور کی پوجا کر رہا تھا۔ اس کو ماننے والے بھی تھے اور اس کے علاوہ اور چیزوں کو ماننے والے بھی تھے۔ جب مصطفیٰ تشریف لائے، انبیاء علیہ السلام ان کے خلاف جہاد کرتے رہے، شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یہ جنگ جیت گئے۔ جب حضور تشریف لائے، کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ نے یہ اعلان کیا، لوگوں وہ جنگ جو آدم علیہ السلام لڑتے آئے، نوح علیہ السلام لڑتے آئے، ابراہیم علیہ السلام لڑتے آئے، موسیٰ علیہ السلام لڑتے آئے، عیسیٰ علیہ السلام لڑتے آئے، سنو وہ محنت کرتے رہے، کامیابی کسی کا مقدر نہ ٹھہری، لیکن میں محمد مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں کہ شرک کے خلاف جنگ میں نے جیت لی ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اسی لیے تو توحید خالص کہا گیا۔ سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ اخلاص اس کا نام ہے، توحید خالص۔ لیکن اللہ نے پھر عجیب کرم کیا، وہ لوگ جو معبودان باطلہ کی پرستش کرتے آئے، اللہ پاک نے ایک ایک کر کے ان تمام معبودان باطلہ کو مصطفیٰ کے سامنے سجدہ ریز کر دیا۔ بھائی درختوں کی پوجا کرتے تھے پہلے لوگ، حضور کے زمانے میں درختوں نے حضور کو سجدے کیے کہ نہیں کیے؟ ذرا مل کر بولیے گا، سجدے کیے کہ نہیں کیے؟ ہائے ہائے ہائے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب اللہ کی توحید پر کوئی دلیل دے، اور آپ جو سچے رسول ہیں کوئی دلیل دیں۔ حضور نے فرمایا کس چیز کی دلیل؟ وہ یوں نظر دوڑانے لگا، سامنے اس کو درخت نظر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس درخت سے دلیل دے دیں، گواہی دلوا دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، میں نہیں جاتا، جاؤ جا کر اس درخت سے کہو کہ مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ وہ گیا، اس نے جا کر ایک ٹہنی کو پکڑا، ٹہنی کو پکڑ کے کہتا ہے تمہیں محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ درخت وہ جھکا، اس نے اپنی ایک کل سیدھی کی، پھر دوسری جانب سے جڑیں اکھاڑی، اکھاڑ کے جس طرح کوئی تابع فرمان غلام ہوتا ہے اس طرح اس کافر کے ساتھ چل پڑا، اپنی جڑیں اکھاڑتے ہوئے چل پڑا،
اور آ کر مصطفیٰ کے قدموں پر سجدہ ریز ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ. درخت سجدہ ریز ہو گئے. میرا سوال ہے علی کے لیے سورج ڈوبا سورج مصطفیٰ نے واپس کروایا کہ نہیں کروایا؟ بولیے. آج سیدہ کائنات کا دن ہے, سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے. ادھر ادھر جانے والوں میری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں. سیدہ کائنات, آپ کو خدا کی ذات پر کتنا یقین تھا, آپ کا عقیدہ کتنا پختہ تھا. آج ہم بیٹیوں کو سمجھا کے بیچتے ہیں کہ فلاں آسائش ملے تو ٹھیک, نہیں تو واپس آ جانا. فلاں چیز ملے تو ٹھیک, نہیں تو واپس آ جانا. کوئی ظلم کرے تو واپس آ جانا. خدا کی عزت کی قسم, مصطفیٰ نے بھی اپنی بیٹی کو یہی سمجھا کے بھیجا تھا. مجھے بتائیے گا ذرا, ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی. مولا کائنات نے سیدہ کائنات سے کہا کچھ غلام آئے ہیں, کیوں نہ اپنے بابا جان سے جا کر درخواست کرو, بابا جان کو ایک غلام مجھے بھی عطا کر دیں. سیدہ کائنات نے کہا مجھے شرم آتی ہے, ہائے ہائے مجھے شرم آتی ہے, اپنے بابا جان سے کیسے سوال کروں. مولا کائنات کے بار بار اصرار پر سیدہ کائنات چلی گئی. جا کے عرض کیا بابا جان یہ دیکھیے ہاتھ چکی پیس پیس کر پھٹ گئے. بابا جان کوئی غلام سنا ہے آئے ہیں, کوئی ایک غلام ہمیں بھی عطا فرما دیں. قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تمہیں کوئی اس سے بھی اعلیٰ چیز عطا نہ کر دوں, اس سے بھی اعلیٰ چیز عطا نہ کر دوں. سیدہ کائنات کے چہرے پر خوشی آ گئی, رونق آ گئی. فرمایا اے فاطمہ کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, کبھی الحمدللہ پڑھ لیا کرو, کبھی اللہ اکبر کے نعرے لگا لیا کرو. مجھے ایمان سے بتانا عقیدہ توحید اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح نا, میرے کان میں بات تو ڈالے نا. اگر کائنات کی سب سے افضل ترین خاتون, سب سے وہ خاتون کہ جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. ارے اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا یا اہل المعشر غضوا ابصارکم ان فاطمہ ابن محمد بنت محمد تمرہ. اے لوگو, اے اہل معشر, اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے. ان کا عقیدہ توحید دیکھیں. درخت نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے, سورج نے حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا. کیا حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے؟ بولیے نا, چاند کے 2 ٹکڑے مصطفیٰ نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس حضور کے چچا, آپ کہتے ہیں ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. آپ قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ کے گھر تھے, چھوٹے سے تھے آپ. میں نے سوچا کہ آج اپنے بھتیجے محمد کی زیارت کر کے آتا ہوں. یا رسول اللہ میں گیا, آپ پنگھوڑے میں لیٹے تھے اور آپ کی انگلی یوں اٹھی ہوئی تھی. یا رسول اللہ میں نے منظر دیکھا, جدھر جدھر پنگھوڑا ہل رہا تھا, جدھر جدھر آپ کی انگلی ہلتی تھی چاند بھی ادھر ادھر جاتا تھا. ہائے ہائے, چاند بھی ادھر ادھر جاتا تھا. قربان جائیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا عباس یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, چونکہ میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں تھا. اللہ پاک نے میرے لیے کھلونا آسمانوں کا چاند بنا دیا, چاند بنا دیا. پھر چچا میں آپ کو اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ جی چچا نے کہا بھتیجے محمد بتاؤ. فرمایا جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا, ہائے ہائے ہائے, جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا ادھر لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلتا تھا. اے چچا جان آپ تو پنگھوڑے کی بات کرتے ہیں, میں جب اپنی ماں کے بطن میں تھا لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز تب بھی سن لیتا تھا. یہ توحید ہے.
یہ کیا ہے بولیے؟ توحید ہے۔ سن لیجئے، جانوروں نے بھی مصطفیٰ کو سجدے کیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بکری تھی، وہ کہتی ہیں جب تک حضور گھر میں رہتے وہ بکری حضور کو تکتی رہتی، جیسے ہی حضور گھر سے باہر جاتے وہ بے تاب ہو جاتی، جیسے ہی حضور واپس آتے وہ اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، جس کو ضروری کام نہیں ہے وہ پلیز میری آخری بات سن کے جائیے گا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب مولا کائنات کی ایک انگلی سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، آقا علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گدھا خریدا ہے، بڑا نسلی گدھا ہے، لیکن یا رسول اللہ عجیب بات ہے، جیسے ہی میں اس پر سوار ہوتا ہوں وہ مجھے زمین پر گرا دیتا ہے، پٹخ دیتا ہے، زمین پر گرا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس یہودی کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ یہ خالی انسانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ جانوروں کے بھی نبی ہیں۔ پتہ نہیں آج لوگ عقیدہ کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ کا بھی وعدہ تھا کہ محبوب جو جنگ تو نے شرک کے خلاف جیتی ہے نا، تو جس جس کی یہ پوجا کرتے رہے میں ان سب کو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز کر دوں گا، سجدہ ریز کر دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ جانور، وہ گدھا مجھے گرا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہی حضور اس کے پاس گئے اس نے حضور کے قدموں پر سر رکھ دیا، حضور کو سجدہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے کان سے پکڑا، پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے؟ وہ زبان حال سے بولا حضور کی بات۔ تمام حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے آقا علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آباء و اجداد میں 60 گدھے ہوئے ہیں۔ کتنے بولیے؟ 60۔ اور یا رسول اللہ وہ سارے کے سارے کسی نبی کی سواری بنے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی نبی کے سواری بنے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اپنی نسل کا آگے میری اولاد نہیں ہے، آخری گدھا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ نبوت کے آخری امین ہیں، آخری نبی ہیں۔ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح میرے آباء و اجداد نبیوں کی سواری بنے ہیں میں آپ کی سواری بن جاؤں۔ یا رسول اللہ میں کوئی بد نسل نہیں ہوں کہ اس کو گراتا پھروں، بڑا مہنگا خریدا ہے اس نے مجھے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی سواری بنوں، آپ مجھ پر سوار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھائی مجھے بات سمجھ آ گئی۔ یہودی سے کہا مجھے بیچو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ کا میں بھی آپ کا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ ہائے ہائے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ حضور نے اس کو خرید لیا، اس کا نام ہے یافور۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس کا نام یافور تھا۔ حضور نے کسی کو پیغام بھیجنا ہوتا تو حضور اس کے نام پیغام بھیجتے، وہ جا کر دروازے پر دستک اپنا منہ ہلاتا لگاتا، صحابی سمجھ جاتے کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ ہائے 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 مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا 3 دن تک حضور کو تلاش کرتا رہا، 3 دن تک حضور کو تلاش کرتا رہا۔ کبھی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا، حضور کو تلاش کرتا، سونگتا، خوشبو سونگتا۔ کبھی مدینے میں ایک باغ تھا، اس باغ پر چلا جاتا۔ ارے کبھی سیدہ کائنات کے دروازے پر جا کر اپنا چہرہ رگڑتا۔ سیدہ کائنات اپنے بابا کی خبر دے۔ 3 دن تک حضور کو تلاش کرتا رہا، اور جب 3 دن حضور اس کو نہ ملے، اس نے مدینے میں ایک کنواں تھا، اس میں چھلانگ لگا کے جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس کا عقیدہ توحید اتنا پختہ تھا، اس نے کہا جس زندگی میں مصطفیٰ نہیں ہے اس زندگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا نسلی غلام بنا لے. میں دعا کرنے لگا ہوں, خدا را آمین کہیے گا. یا رسول اللہ میری ان بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی کنیز بنا لے. یا رسول اللہ ہماری نسلوں کو اپنا غلام بنا لے. یا رسول اللہ وہ 4 ٹانگوں والا جانور ہو کر جس کو ہم بیوقوف کہتے ہیں, جس کو ہم احمق کہتے ہیں, یا رسول اللہ اس نے آپ کے در کا دامن نہیں چھوڑا. یا رسول اللہ تھوڑی بہت خدمت ہم سے بھی قبول کر لے. یا رسول اللہ یہ خدمت ہم سے بھی قبول کر لے. یہ منہاج القرآن کے ساتھی ان سے بھی خدمت قبول کر لے. میرے مولا جتنی تنظیمیں بیٹھی ہیں, جتنی تحریکیں بیٹھی ہیں, اپنی ہمت کے مطابق جو تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت قبول فرما لے. تو جانوروں نے مصطفیٰ کو سجدے کیے. صحابہ نے سوچا کہ اگر ہر جانور ہر چیز مصطفیٰ کو سجدہ کر رہی ہے تو کاش ہمیں بھی اجازت مل جائے. سیدنا صدیق اکبر نے باقاعدہ اجازت مانگی, لیکن حضور کی امت میں اور حضور کی شریعت میں سجدہ عبادت بھی حرام اور سجدہ تعظیمی بھی حرام. فرمایا نہیں, کیونکہ یہ امت پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, کیونکہ یہ امت خالص توحید کی بات کرتی ہے, یہ شریعت خالص توحید کی بات کرتی ہے, اور یہ توحید لفظ قل سے شروع ہوتی ہے. فرمایا نہیں, یہ اتنی خالص ہے, یہ اتنی پاکیزہ ہے, یہ اتنی عظیم ہے کہ اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اب آخری بات عرض کرتا ہوں تو پھر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان آج کے دور میں بچے گا کیسے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ سب مولے بولیں سوال ہے کہ نہیں کہ آج کے دور میں پھر ایمان کیسے بچے گا؟ سن لیں, میں آخری بات کرتا ہوں اور گفتگو ختم کر دوں گا, اور آخر میں چھوٹا سا پیغام دوں گا. آج کے دور میں ایمان اور عقیدہ وہ مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جانے سے ملے گا, حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینے سے ملے گا, عقیدہ توحید کو صحیح طور پر تھام لینے سے ملے گا. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مصنف, جنہوں نے 30 جلدوں پر تفسیر کبیر لکھی. کتنی جلدوں پر؟ مفاتیح الغیب, بڑی مشہور تفسیر ہے, فلسفہ کے منطق کے امام. جب ان کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا, اے امام فخر الدین رازی بتائیے کیا بنا؟ انہوں نے کہا سنو, جب کسی کی موت کا وقت نزدیک آتا ہے تو شیطان اپنا آخری حملہ کرتا ہے, آخری حملہ. یہ بات ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہونی چاہیے. شیطان ایک آخری بھی حملہ کرتا ہے جب موت کا وقت نزدیک ہوتا ہے. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث پاک. کبھی کبھی وہ باپ کی شکل میں آتا ہے دائیں جانب سے اور آ کے کہتا ہے میں نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے, تمہیں بڑا پالا ہے, پوسا ہے, تو دیکھو میں باپ ہو کر تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہودی ہو جاؤ. تو جو بدبخت ہوتے ہیں, جو ساری زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں, وہ اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور اگر حملہ کامیاب ہو جائے تو ٹھیک, نہیں تو بائیں جانب سے آتا ہے ماں کی شکل میں اور آ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں خشک جگہ پر سلاتی رہی, خود میں گیلی جگہ پر سوتی رہی, تمہاری بڑی خدمت کی ہے, تمہیں دودھ پلایا ہے, دودھ کی لاج رکھ لو اور عیسائی ہو جاؤ. تو کئی لوگ پھنس جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب کسی کی آخری وقت, آخری لمحات آئیں تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے, کلمہ طیبہ پڑھے, سورتیں پڑھے اونچی آواز سے بلند, تاکہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. تو امام فخر الدین رازی سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کا آخری وقت. انہوں نے کہا شیطان اس وقت میرے پاس آ گیا. امام فخر الدین رازی کے پاس اللہ کی توحید پر 100 عقلی دلائل تھے. کتنے بولیے؟ 100 عقلی دلائل. چونکہ ساری زندگی فلسفہ منطق پڑھایا, کتابیں لکھی, 100 عقلی دلائل آپ کے پاس تھے. شیطان آ گیا, حملہ کر دیا. اس نے کہا اللہ کے وجود پر کوئی دلیل دو. آپ نے پہلی دلیل پیش کی, اور آپ کو پتا ہے شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا.
فرشتوں کا استاذ تھا، اس نے اس دلیل کو رد کر دیا. آپ نے دوسری دلیل دی، تیسری دی، چوتھی دی، پانچویں دی، 10ویں دی، وہ رد کرتا رہا. یہاں تک کہ 20 دلائل دیے، اس نے رد کر دیے. 30 دیے، 50 دیے، 60 دیے، 70، 80، 90، 99 دلائل آپ نے دیے. کس پر؟ توحید پر، اللہ کے وجود پر، وجود باری تعالیٰ پر. 99 دلائل دیے، اس نے رد کر دیے. قریب تھا کہ آپ آخری دلیل بھی دیتے اور وہ کیا کرتا؟ رد کر دیتا. اور آپ ایمان سے جاتے رہتے. بس زبان کھولنے ہی لگے تھے کہ آپ کے شیخ حضرت نجم الدین کبریٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں عقیدہ کیسے بچے گا؟ عقیدہ کیسے بچے گا؟ شیخ نجم الدین کبریٰ آنکھوں کے سامنے آ گئے. فرمایا فخر الدین، اب اللہ کے وجود پر، توحید پر کوئی عقلی دلیل نہ دینا، اور یہ کہو، اس شیطان مردود سے کہو کہ میں اللہ کو کسی دلیل کی بنا پر نہیں مانتا، میں تو مصطفیٰ کے کہنے سے مانتا ہوں، میں تو مصطفیٰ کے قول سے مانتا ہوں. میں نے قل هو اللہ سے بات شروع کی تھی اور قل هو اللہ پہ ختم کر رہا ہوں. مصطفیٰ کے کہنے پر خدا کو مانو، مصطفیٰ کی ذات کو مان کر خدا کو مانو، مصطفیٰ کی سیرت کو مان کر خدا کی سیرت کو مانو، خدا کی شان کو مانو، خدا کی عظمت کو مانو. مصطفیٰ کا ذکر کر کے خدا کا ذکر کرو، مصطفیٰ سے محبت کر کے خدا سے محبت کرو. اور آج کے دور میں تحریک منہاج القرآن سیدی شیخ الاسلام، جنہوں نے عقائد کی درستگی کے لیے، ایمان کی درستی کے لیے اور قرآن مجید کو درست کرنے کے لیے 1000 سے زائد کتابیں لکھ دی ہیں، 10,000 سے زائد خطابات کر دیے ہیں، ایک ڈھیر لگا دیا ہے، انبار لگا دیا ہے. خدا کی عزت کی قسم، آج کے دور میں اگر عقیدہ بچانا ہے تو منہاج القرآن کے دامن میں آ جاؤ. اگر ایمان بچانا ہے تو مصطفیٰ کی اس تحریک، بپا کی ہوئی تحریک کے دامن میں آ جاؤ. آؤ اس تحریک کے رفیق بن جاؤ، اس تحریک کے ساتھی بن جاؤ. خدا کی عزت کی قسم، یہ تحریک تمہاری نسلوں کا ایمان بھی بچا لے گا، تمہاری نسلوں کا ایمان بھی بچا لے گی. اللہ پاک. اور آخر میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، قبول کریں گے؟ کریں گے قبول؟ سن لیں، تحریک منہاج القرآن کا شعبہ کورسز جس سے میرا تعلق ہے، ہم ایک کورس کرواتے ہیں، ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز. کیا کورس کا نام ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہے 10 روزہ کورس جو کبھی کسی مدرسے میں نہیں گئے، کبھی کسی دینی ادارے میں نہیں گئے، جنہوں نے کبھی صرف نہیں سیکھی، نحو نہیں سیکھی، تجوید نہیں سیکھی، گرامر نہیں سیکھی. ہم صرف 10 دن کے اندر سیدی شیخ الاسلام کا فیض جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. صرف 10 دن کے اندر ہم علم التجوید سارا کا سارا پڑھا دیتے ہیں، صرف 10 دن کے اندر. عربی گرامر، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات تک پڑھا دیتے ہیں. پھر ترجمۃ القرآن کی ایسی ایسی ٹیکنیکس شیئر کرتے ہیں کہ جو کوئی یہ 10 دن کا کورس ہمارے پاس کر لیتا ہے بحمد اللہ تعالی، وہ 80 سے 90% قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے خود قابل ہو جاتا ہے. پھر فن خطابت سکھاتے ہیں، اور آخر میں ہم اس میں محبت مصطفیٰ بھی سکھاتے ہیں، آقا علیہ السلام کا. انشاءاللہ العزیز آپ کی تنظیم سے مشاورت کے بعد، رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ یہ 10 روزہ کورس آپ کے علاقے میں ہوگا، آپ کے شہر میں ہوگا. یہ کو کلاس ہوگی مرد و خواتین کے لیے. وہ لوگ کہ جن کی تعلیم میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، ماسٹرز ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، ان کے لیے یہ کورس ہوگا انشاءاللہ العزیز. آپ کے علاقے میں انقلاب بپا ہوگا. آپ کے علاقے کے 100 سے 150 مرد و خواتین پڑھے لکھے نوجوان، ہم ان کو کل ان کو سکھائیں گے انشاءاللہ العزیز.
تو اس پروگرام کی بھی تیاری کر. سیدہ کائنات کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، تیرے محبوب کے یاروں کا واسطہ، قرآن مجید کی تلاوت کا واسطہ، اس مہمان رمضان کا واسطہ، میرے مولا آج کی مجلس میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جتنے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، ملک پاکستان پر کرم فرما دے، ملک پاکستان پر رحم فرما دے، ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے میرے مولا. مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما دے، سیدی شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میرے مولا. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جن کے پاس رزق حلال نہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جس کے دل میں جو خواہش تمنا آرزو ہے میرے مولا پوری فرما دے. مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما دے. حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی میں مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما دے. صلی اللہ تبارک و تعالی خیر خلقہ محمد. لا الہ الا اللہ.